کبھی سوچا ہے ہر چیز سے پہلے آخر کیا تھا؟ ذرا تصور کریں، ایک ایسا لمحہ جہاں نہ وقت تھا، نہ کوئی جگہ، کچھ بھی نہیں، نہ ستارے، نہ کہکشائیں، صرف ایک لامحدود خاموشی، اور اس خاموشی میں صرف ایک ہی ہستی تھی۔ یہ خوبصورت قول اصل میں پوری کائنات کی تخلیق کے پیچھے جو وجہ ہے اسے سامنے لاتا ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ تعلق اور پہچان کی خواہش۔ مطلب یہ جو پورا نظام ہے نا، یہ دراصل ایک محبت کی کہانی ہے، ایک ایسی کہانی جس کی گونج ہر ذرے میں، ہر ستارے میں سنائی دیتی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ایک ایسی ہستی کو جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، اسے سمجھنے کی شروعات آخر کہاں سے کی جائے؟ یہ سفر باہر سے شروع ہوتا ہے، کائنات کی ان وسعتوں سے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور پھر یہ سفر اندر کی طرف مڑتا ہے، ہمارے اپنے وجود کی گہرائیوں میں۔ تو چلیے پہلا قدم اٹھاتے ہیں اور خالق کی سب سے بڑی نشانیوں پر غور کرتے ہیں۔ تو پہلا حصہ ہے کائنات میں نشانیاں۔ آئیے اس عظیم الشان کینوس پر نظر ڈالتے ہیں جسے اس کے مصور نے بنایا ہے۔ یہ جو نمبر ہے 200 ارب، یہ کیا ہے؟ یہ صرف ہماری اپنی کہکشاں ملکی وے میں ستاروں کی تعداد ہے، صرف ایک کہکشاں میں۔ ذرا اس نمبر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پوری دنیا کے ساحلوں پر جتنی ریت ہے نا، یہ اس سے بھی زیادہ ستارے ہیں، اور سوچئے ان میں سے ہر ستارہ ہمارے سورج جیسا یا اس سے بھی کہیں بڑا ہو سکتا ہے۔ اس پیمانے کو ذہن میں لانا ہی تقریباً ناممکن سا لگتا ہے۔ اور یہ تو صرف تعداد تھی، اب ذرا اس کہکشاں کے سائز کا اندازہ لگائیں۔ 1,00,000 نوری سال، مطلب اگر کوئی روشنی کی رفتار سے سفر کرے جو اس کائنات کی سب سے تیز رفتار ہے، تب بھی اسے اس کہکشاں کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچنے میں پورے 1,00,000 سال لگ جائیں گے۔ اور یاد رکھیں، یہ اربوں کہکشاؤں میں سے صرف ایک ہے۔ لیکن سب سے حیران کن بات کیا ہے پتہ ہے؟ اس کائناتی وسعت کا اشارہ صدیوں پہلے دے دیا گیا تھا۔ قرآن میں ایک آیت ہے جو ایک پھیلتی ہوئی کائنات کی بات کرتی ہے، ایک ایسا کانسیپٹ جسے سائنس نے آ کر 20ویں صدی میں کنفرم کیا۔ یہ قدیم وحی اور جدید سائنس کے درمیان ایک ناقابل یقین لنک ہے۔ آیت کہتی ہے، اور آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور یقیناً ہم اسے پھیلا رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، 1400 سال پہلے جب انسان کائنات کو ایک ٹھہری ہوئی ساکن چیز سمجھتا تھا، یہ آیت ایک پھیلتی ہوئی حقیقت کی بات کر رہی تھی، اور آج ایڈون ہبل کی دریافتوں کے بعد ہم جانتے ہیں کہ ایک سائنسی حقیقت ہے۔ مگر بات صرف سائز کی نہیں ہے، بات ترتیب کی ہے، نظم کی ہے۔ قرآن کہتا ہے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی خامی نہیں دیکھو گے۔ سیاروں کے مدار سے لے کر کہکشاؤں کی گردش تک ہر چیز ایک بہترین بے عیب نظام کی پیروی کر رہی ہے۔ اتنی زبردست ہم آہنگی یہ صاف طور پر ایک عظیم منصوبہ ساز کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو اب جب ہم نے تخلیق کی اس وسعت کو دیکھ لیا ہے، تو چلیے اب خالق کی صفات کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے 99 نام یا اسماء الحسنی دراصل اس کی ذات کو سمجھنے کے لیے کھڑکیوں کی طرح ہیں۔ چلیں ایک نام پر غور کرتے ہیں، الستار، یعنی عیبوں کو ڈھانپنے والا، پردہ پوشی کرنے والا۔ لیکن یہ صرف غلطیوں کو چھپانے کا نام نہیں ہے، نہیں، یہ نام ہے وقار کا، عزت کا، دوسرے موقعوں کا۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ ہماری کمزوریوں کے باوجود ہماری حفاظت کرتا ہے۔ الستار کی اس خوبصورت صفت کو سمجھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ سنتے ہیں۔ سوچئے، 40 سال سے زمین پر قحط پڑا ہوا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے بارش کے لیے دعا کی تو وحی آئی کہ مجمع میں ایک ایسا گنہگار شخص موجود ہے جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ وہ شخص مجمع سے نکل جائے۔ کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا، مگر پھر اس شخص نے خاموشی سے، دل کی گہرائیوں سے، سچے دل سے توبہ کی، اور اچانک آسمان سے بارش برسنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ یا اللہ، کوئی بھی تو باہر نہیں نکلا، پھر بارش کیسے شروع ہو گئی؟ تو جواب آیا، اے موسیٰ، جب وہ گناہ کر رہا تھا میں نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا، تو کیا اب جب اس نے توبہ کر لی ہے میں اسے بے نقاب کروں گا؟ یہ ہے الستار کی حقیقت، ایک ایسی رحمت جو صرف معاف نہیں کرتی بلکہ عزت کی حفاظت بھی کرتی ہے۔
چلیے اب خالق کی ان صفات کی طرف چلتے ہیں جو سب سے زیادہ ذاتی ہیں، جن سے ہم سب سے زیادہ تعلق محسوس کر سکتے ہیں، اس کی محبت اور اس کی رحمت۔ اللہ کی رحمت کتنی ہے، اسے سمجھنے کے لیے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی دل کو چھو لینے والا منظر پیش کیا۔ جنگ کے قیدیوں میں ایک ماں تھی جو اپنے بچے سے بچھڑ گئی تھی۔ وہ پریشانی کے عالم میں ہر بچے کو دیکھ رہی تھی، اور جب آخر کار اسے اپنا بچہ ملا تو اس نے فوراً اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس منظر کو دیکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، ذرا سوچو، کیا یہ ماں کبھی اپنے بچے کو آگ میں پھینکے گی؟ سب نے کہا، کبھی نہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں پر اس عورت سے بھی کہیں زیادہ مہربان ہے۔ یہ موازنہ، یہ ہماری سوچ اور سمجھ سے بہت آگے کی بات ہے۔ اور اب اس رحمت کے پیمانے کا اندازہ لگائیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، صرف ایک حصہ اس دنیا میں تمام مخلوقات کے درمیان تقسیم کیا گیا ہے۔ انسان، جانور، سب، اور باقی کے 99 حصے وہ آخرت کے لیے محفوظ کر دیے گئے ہیں۔ مطلب اس دنیا میں ہم جتنی بھی محبت، جتنا بھی رحم دیکھتے ہیں نا، وہ سب صرف اس 1% کا حصہ ہے۔ اور پھر ایک نام آتا ہے الودود، یعنی وہ جو محبت کرتا ہے اور جس سے محبت کی جاتی ہے۔ یہ ایک خاص قسم کی محبت ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو انسانی دل کے اس خالی پن کو پر کرتی ہے جسے دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں بھر سکتی۔ یہی وہ محبت ہے جس کے لیے ہماری روحیں ترستی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس خالی پن کو کیسے بھرا جائے؟ قرآن اس کا جواب دیتا ہے، خبردار، دلوں کو سکون صرف اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ الودود کی اسی محبت سے جڑنا ہی روح کو وہ حقیقی، وہ ہمیشہ رہنے والا سکون دیتا ہے۔ تو یہ جو تعلق ہے، یہ کوئی دور کا تصور نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مسلسل، ایک دو طرفہ رشتہ ہے، ایک ایسا مکالمہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ عظیم کائناتی اور ذاتی تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی میں کیسا نظر آتا ہے؟ اس علم کو صرف ایک تصور سے ایک جیتی جاگتی حقیقت میں کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب اس آیت میں ہے۔ قرآن کا ایک سیدھا سا لیکن بہت ہی طاقتور وعدہ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ ایک دو طرفہ تعلق ہے، کوئی مشکل فارمولا نہیں ہے، بس ایک سادہ سا عمل ہے، یاد کرنا اور شکر گزار ہونا۔ یہ ایک ایسا مکالمہ ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی کبھی تنہا نہیں ہے۔ جب کوئی یاد کرتا ہے تو اسے